السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ حضرات، گزشتہ کل ہم لوگوں نے منہج سلف کا تعارف، اس کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے چند باتیں معلوم کی تھیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ منہج سلف سے انحراف یعنی منہج سلف کو چھوڑ دینے، اس سے اعراض کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور منہج سلف کی امتیازی خصوصیت کیا ہیں، ان دو موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی ہوگی۔ حضرات، منہج سلف کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ منہج سلف سے مراد صحابہ اکرام کا طور طریقہ، ان کا اسلوب، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ، عقیدہ اور سلوک کا اسلوب، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، عمل کا راستہ اور علم حاصل کرنے کا طریقہ، ان سب کو منہج کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے صحابہ اکرام نے اس منہج کو اپنایا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم بھی اپنائیں۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اس تعلق سے گزشتہ کل بھی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں اس طرح کا ایمان جس طرح اے صحابہ کرام تم لے کر آئے ہو، تو ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر تمہاری مخالفت یہ لوگ کریں تو یہ شقاق میں یعنی گمراہیوں میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر مخالفت کا انجام کیا ہے، اس تعلق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، بعد اس کے کی ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور مؤمنین المؤمنین کے راستہ یعنی صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو، طور طریقے کو اپناتا ہے، اللہ نے کہا یہ گمراہی ہے اور یہ دور بھٹکنے والا راستہ ہے۔ نولی ما تولی، جس طرف یہ بھٹکے اعراض کر کے منہ پھیر کے جا رہا ہے، ہم اسی طرف اس کو لے جائیں گے، اور آخرکار یہ ٹھکانہ اس کا انجام جہنم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ منہج سلف سے انحراف کرنا، منہج سلف کو نہ اپنانا، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان گمراہی میں مبتلا ہونا، منہج سلف سے روگردانی، منہج سلف کو نہ اپنانا، یہ گمراہیوں میں مبتلا ہونے کے برابر ہے۔ کس طرح سے انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، آئیے ہم اس کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، السنت سفینۃ نوح، سنت اور سنت کا طریقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا۔ تو یہ سنت کا طریقہ، سنت گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے یہ سنت۔
फमन राकिबहा नजा, जो आदमी इसकी सवारी करता है, सुन्नत के मुताबिक चलता है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालता है, गोया कि उसने नजात पाली। नजा वमन तरकहा, और जिसने इस कश्ती को छोड़ दिया और इस कश्ती की सवारी को तर्क कर दिया, हलाका और गरक, कहा कि वो हलाक हुआ या डूब गया। तो सुन्नत का तरीका यही तरीका सही है, इसी तरीके पर चलकर हम और आप मंजिल मकसूद को पहुंच सकते हैं और डूबने से, हलाक होने से बच सकते हैं। और अगर हम सुन्नत के तरीके को छोड़कर कोई और तरीका अपनाएं, सहाबा किराम के मनहज को छोड़ के कोई और तरीका अपना ले, तो गोया कि हलाकत लाजिमी है, गुमराही लाजिमी है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। मुसलमान अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं और बहुत सारे जमात और जमीयत से जुड़े हुए हैं, इनके अमाल बहुत अच्छे हैं, नीयत खालिस है, बहुत मेहनतें करते हैं और इसी तरह से वो लोग चाहते हैं कि सलफ़ सालिहीन के मुताबिक चलें, लेकिन जहां पर अकीदे की बात आए, मनहज की बात आए, तो कोसों दूर। उसकी मिसाल यूं है, कोई आदमी बयाबान और रेगिस्तान में प्यास की शिद्दत से मर जाए तो उसके लिए एक उज़्र है कि चलो भाई वहां पानी नहीं था इसीलिए मर गया है। अफसोस की बात तो है, लेकिन उसके लिए माकुल उज़्र था। और कोई आदमी कुएं के पास रहकर, कुआं वहां पर मौजूद है, पानी मौजूद है, कुएं के पास रहकर प्यास की शिद्दत से मर जाए, तो हम कहेंगे तो सबसे बड़ा बदनसीब है ये कि इस्लाम में दाखिल भी हुआ, मुसलमान भी हैं, नेक अमाल भी किए, अपने आप को जमात और जमीयत से जुड़े भी रखें और मेहनत और कोशिश भी करते रहें, आखिरकार वो हलाक और बर्बाद भी हो। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। आज मुसलमानों में इख्तिलाफ जो पाए जाते हैं, इन्हिराफ जो पाया जाता है, गुमराही जो पाई जाती है, उसके जहां पर बहुत सारे असबाब हैं, एक अहम और बुनियादी सबब सहाबा इकराम के तौर तरीके को छोड़ देना, मनहज सलफ को ना अपनाना, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सबब है। किस तरह से गुमराही आती है? सुनन इब्न माजा के हदीस नंबर 43 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रावी हदीस साहबी रसूल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की, और नसीहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की नसीहत की कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए और हमारे दिलों में नरमी आ गई, हमारे दिल पसेज गए। गोया कि ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी, आखिरी नसीहत। कोई अलविदाई नसीहत करे, जुदा होने वाला हो और आखिरी कलिमात कुछ कहे और कभी इसके बाद मुलाकात ना होने का इम्कान हो, तो उस वक्त एक इंसान जो नसीहत करता है, इस तरह की आपकी गोया की नसीहत थी। तो हमने अल्लाह के रसूल से दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल आपने इस तरह की नसीहत की, आप हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या अहद लेना चाहते हैं, आपका अहद क्या है, हमसे आप क्या चाहते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या फरमाया? देखिए, आपने कहा क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, आए मेरे साहबा इकराम, मैंने तुमको एक ऐसी मिल्लत पर छोड़ा जो बहुत ही रोशन है, बहुत ही वाज़ेह है, बहुत साफ और शफ़ाफ है। ऐसी मिल्लत पे मैंने तुमको छोड़ा, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा, उसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, रातें भी दिन की तरह रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, और उससे रूगर्दानी, उससे एराज, उसमें कजरवी,
وہی اختیار کرتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو، اس ملت کو وہی چھوڑ دیتا ہے، اس ملت سے روگردانی وہی کرتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ صاف مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس ملت پر میں نے تم کو چھوڑا، اگر تم اس ملت کو اپناؤ گے، اسی ملت پر رہو گے تو صحیح رہو گے، اور اس ملت کو چھوڑ دو گے، اس ملت سے اعراض کرو گے، اس ملت میں کجی اختیار کرو گے، تو اس میں کجی وہی اختیار کرتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اور پھر کہا فَمَن یعش منکم، تو تم میں سے جو میرے بعد لمبی مدت زندگی پائیں، تم میں سے جو میرے بعد لمبی مدت تک جیے، وہ کیا دیکھے گا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے، بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ اب دیکھیے اختلافات، آج ہر آدمی کے پاس دلیل ہے، ہر جماعت اور جمعیت، ہر آدمی اپنے پاس دلیل رکھتا ہے، حالانکہ شیطان بھی اپنے پاس دلیل رکھتا ہے، سب دلیل رکھتے ہیں، لیکن واقع معنی میں وہ دلیل ہے یا نہیں؟ آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام نے اس سے یہ مطلب سمجھا یا نہیں؟ آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ لیا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے یا نہیں؟ یا آپ اپنی طرف سے تفسیر بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کسی حدیث کی تشریح بیان کر رہے ہیں، منمانی تفسیر، منمانی تشریح؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی کس طرح سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اختلافات دیکھو گے، لیکن اختلاف کا حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، الفاظ پہ غور کیجیے۔ اور میں حدیث میں ان کا انتخاب کرتا ہوں، اس معنی کا اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن میں نے اس کا انتخاب کیا ہے فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم، لفظ خاص ہے، عام طور سے علیکم بسنتی آپ سنے ہوں گے، لیکن علیکم بما عرفتم من سنتی، تم پر ضروری ہے میری اس سنت کو اپناؤ جو معروف ہو، جو صحیح ہو۔ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے جس کو تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، پہچانتے ہو اور مشہور ہو تمہارے درمیان، اور جس کے بابت تمہارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، تم کو کسی سے پتہ نہیں چلا ہے، کوئی نئی بات آ جائے، میری طرف کوئی حدیث گڑھ کے پیش کریں تو اس پر تم عمل نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کس طرح کی تعلیم دے رہے، دیکھو آج کے علماء کہتے ہیں کہ حدیث سب کے سب حدیث ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بما عرفتم من سنتی، میری سنت میں سے اے صحابہ تم جانتے ہو ان پہ عمل کرنا، اور جو سند تم تک نہ پہنچے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور سنت الخلفاء راشدین، اور اسی طرح سے خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت کو بھی دانت سے پکڑے رہنا، عض علیہا بالنواجذ، تم کیا کرنا؟ دانت سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ جو ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور آپ نے جس ملت کی تعلیم صحابہ کرام کو دی، جو آدمی اس سے انحراف کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا لا یزیغ عنہا، اور ایک روایت میں یہ لا یزیغ عنہا بعدی، میرے بعد وہی لوگ ہلاک اور برباد ہونے والے جو میری ملت کو، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ گمراہی کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، سلف صالحین کے طریقے سے ہٹنے سے کس طرح سے گمراہی آتی ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ کجروی اور یہ ہلاکت اور اس طرح سے منہج سلف سے دوری اور ان سے اعراض کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یہودیوں نے سازش رچی تھی اور بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجے میں سب سے پہلے خوارج وجود میں آئے، خوارج لوگ وجود میں آئے، اور جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو لے کر جنگ شروع ہوئی، دونوں کے درمیان مخالفت ہوئی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، مخالفتیں چل رہی تھی، دونوں جماعت آپس میں مدبھیڑ ہوئی، اور دونوں چاہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے کچھ لوگ فیصل بن کر آئے، حکم بن کر آئے، تمہاری طرف سے چند لوگ حکم بن کے جج بن کر آئے، اور دونوں آپس میں فیصلہ کریں، اور فیصلہ کرنے کے بعد ہم سمجھوتا کر لیں۔ دونوں صحابی رسول تھے، چاہ رہے تھے کہ سمجھوتا ہو جائے، لیکن یہ منافق
اور ایک خوارج، یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ دونوں آپس میں نہ ملے، دونوں کے درمیان سمجھوتا نہ ہو، اسی لیے ان لوگوں نے بیچ میں ایک ایسا نقطہ چھوڑا جو صحابہ کے درمیان معروف نہیں تھا۔ ان لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، انہوں نے بیچ میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، تم کون ہوتے ہو حکم دینے والے؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لوگ آئیں گے اور فیصلہ کریں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لوگ آئیں گے اور فیصلہ کریں گے، فیصلہ کرنے والے، حکم چلانے والے تم کون ہوتے ہو؟ حکم تو اللہ کا چلے گا، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے قرآن کو اونچا کیا اور کہا کہ دیکھو اسی کو ماننا۔ منہج سلف سے سب سے پہلا انحراف دیکھیے، منہج سلف سے پہلا انحراف اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو تفسیر صحیح معنی میں کرنی چاہیے تھی اس طرح کی تفسیر انہوں نے بیان نہیں کی۔ صحابہ اکرام نے ان الحکم الا للہ کا جو مطلب سمجھا، انہوں نے جو میننگ بیان کی، یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے معنی مطلب بیان کیا، صحابہ کے طور طریقے انہوں نے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں گمراہ ہوئے۔ اور ان کے بہت سارے اعتقادات ہیں، میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں۔ ایسی اور ایک جماعت وجود میں آئی جس کو کہا جاتا شیعہ۔ خوارج کے بعد شیعہ وجود میں آئے، شیعہ جنم لیے، اور ان شیعوں کا بھی یہی طریقہ تھا، صحابہ اکرام کے درمیان تفریق، صحابہ میں سے بعض کو گالی دینا اور یہ کہنا کہ فلاں کو پہلے مقدم کرنا چاہیے تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کر کے ان کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیے اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصی ہیں، یہ وصی اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی ہے، اللہ کے رسول نے خصوصی علم، خصوصی وصیت ان کو کی تھی۔ اس طرح کے بدعت و خرافات ان لوگوں نے شروع کر دیا جو کہ صحابہ کے درمیان معروف نہیں تھا، صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا، یہ منہج صحابہ کا نہیں تھا، تو صحابہ سے کٹ کے یہ لوگ اپنا ایک منہج، اپنا ایک اسلوب، اپنا ایک طور طریقہ اپنائے، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی۔ صحابہ کے طور طریقے کو چھوڑنا گمراہی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی قدریہ، مرجیہ، معتزلہ، اور اب جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے علامہ تھے، بہترین طریقے سے لوگ علم رکھتے تھے، انتہائی ذہین، فتین اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے یہ لوگ۔ معتزلی کے بانی واصل ابن عطا بہت بڑے علامہ ہے، اور اس فرقے کو آگے بڑھانے والا امام زمخشری، اب جانتے کتنے بڑے عالم تھے وہ۔ تفسیر میں ان کی کتاب ہے، تفسیر میں ان کی کتاب ہے الکشاف۔ اگر عقیدے کے باب کو چھوڑ دیا جائے، بہترین تفسیر ہے الکشاف۔ اور اگر گرامر کی بات کہیں، گرامر کے امام ہیں یہ، نحو کی بات کہیں، نحوی ہے، امام ہے، بلاغت کی بات کہیں، بہت بڑے بلاغی ہیں، بلاغت ان کی کتاب ہے، ان کی ذاتی ڈکشنری ہے، انہوں نے ڈکشنری لکھی ہے، اساس البلاغہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی ڈکشنری ہے۔ گویا کہ نحو میں اور تفسیر میں، ڈکشنری میں، فن لغت میں، ہر ایک میں وہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن منہج سلف سے دور ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی۔ منہج سلف سے دور ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا انہوں نے انکار کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے یہ صفت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لازم آتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کہیں گے تو جسم لازم آتا ہے، فلاں لازم آتا ہے، اسی لیے ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے۔ اس طرح کے چیزوں میں وہ لوگ الجھ گئے۔ ایسے بہت ساری جماعت و جمعیات، قدریہ ہو، مرجیہ ہو، تقدیر کے مسئلے میں پریشان ہو گئے، اور ایسے ہی گناہ کے تعلق سے ان کے الگ الگ اختلافات ہو گئے۔ اور اگر یہ لوگ صحابہ اکرام کے منہج کو اپنائے ہوتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹنا، چاہے کتنے بڑے عالم ہو، گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹنے سے کس طرح سے گمراہ ہوتے لوگ، میں نے کچھ قدیم مثالیں دی، جدید کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب یہاں کی بات لے لیجیے، اس ہندوستان میں بہت سارے جماعت و جمعیت ہیں،
बहुत सी तहरीकें हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा जो काफ़ी ज़हीन और फ़तीन, बहुत बेहतरीन इल्म रखते हैं, जिनकी तफसीर में किताबें हैं, बेशुमार दूसरे मौज़ूआत पर किताबें हैं, एक एक तहरीक और मिशन की वो बानी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के वो बानी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लोगों के पास उनका इतना मकाम है और काफ़ी उनकी मेहनतें हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बानी है, वो बहुत बड़ी तहरीक के बानी है, वो लोग उनके बहुत बड़ी निगाह से, बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और लाजिमी माने उनकी मेहनत बहुत बड़ी मेहनत रही है। इल्म के मैदान में देखें, बड़ी मेहनतें उन्होंने की है, बड़ी कद्दो-काबिशें उन्होंने की है, और अपने आप को कहते थे मैं नीम चढ़ा वहाबी हूं। क्या कहते थे? मैं नीम चढ़ा वहाबी हूं। यानी आमतौर से लोग अहले हदीस को वहाबी बोलते हैं, ये गलत निस्बत है, लेकिन छोड़ो कुछ भी हो, तो वो लोगों को समझाने के लिए कहते थे मैं पक्का अहले हदीस हूं। नीम चढ़ा का मतलब होता है, जानते हैं, करेला बहुत ही कड़वा होता है, और उर्दू का मुहावरा है कि करेला नीम चढ़ा, पहले से ही करेला है, कड़वा है, उस पर अगर नीम चढ़ाया जाए और कड़वा हो जाता है। यानी बहुत सख्त मैं अहले हदीस हूं, बहुत सख्त मैं सलफी हूं। इस तरह के देखिए, ऐसा मिजाज रखने वाले, ऐसे मिजाज रखने वाले शख्स जब तफसीर करने आए और बहुत सारी आयतों और आयतों में आकर तावीलात कर बैठे, इनको नेचरियत कहा जाता है। नेचर में आकर कई अहादीस का इनकार कर बैठे और इसी तरह से कई कुरानी आयतों की तावील कर बैठे। इतने सख्त आलिम होने के बावजूद और इतने बड़े आलिम होने के बावजूद, जिनके मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मनहज सलफ अता किया है। मनहज सलफ को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है। ये लोग नहीं समझ पाए, गुमराही आ गई है, हदीस का इनकार कर बैठे, मुनकिरीन हदीस उनका शुमार होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग किसी जमात और जमीयत के बानी है। मैं कहता हूं इसी हिंदुस्तान की बात है, और एक बहुत बड़ी जमात और तहरीक इस हिंदुस्तान में पाई जाती है, उसके भी बानी, जिनकी तफसीर में किताब है, उर्दू में उनकी भी तफसीर में किताब है, और उनके भी मसाइल के सिलसिले में किताबें हैं, और दीनी मामलात में बहुत सारी बेहतरीन किताबें उन्होंने लिखी है, और बाज़ उनकी तहकीक बड़ी कामयाब है, अच्छे हैं। लेकिन जहां मनहज की बात आती है, जब मनहज की बात आती है, वहां भी तावील कर बैठे वो भी, और हदीस का इनकार कर बैठे। मोजज़ात की बात आए, मेराज की बात आए तो कहे मेराज ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। उन्होंने शरीयत में अक्ल को दखल दिया, नतीजा क्या हुआ? गुमराह हो गए। कुरान की गलत तफसीर, सहाबा इकराम ने जो तफसीर नहीं की, उन्होंने तफसीर बयान कर दी। आगे मिसाल मैं दूंगा कि उन्होंने कुरानी आयत, सूरह शुरा की आयत है कि अल्लाह ताला ने हर नबी से आहद लिया, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, दीन कायम करो और उसमें इख्तिलाफ ना रखो। लोगों ने, इन्होंने क्या तफसीर बयान की? दीन कायम करो यानी हुकूमत इलाही कायम करो, और हुकूमत इलाही जब तक कायम ना हो मकसद हासिल नहीं, नबियों के मिशन पूरा नहीं। ये उन्होंने तफसीर की। सहाबा इकराम की तफसीर देखो, सहाबा इकराम ने क्या तफसीर बयान की? क्या दीन से मुराद, ये दीन की सियासी ताबीर उन्होंने कर दी, दीन की सियासी ताबीर और सियासी तफसीर उन्होंने बयान कर दी। सहाबा इकराम का मनहज क्या है? का नक़ीमुद्दीन, अद्दीन हुआ तौहीद है। ये दीन से मुराद तौहीद, हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तौहीद को कायम करो, तौहीद बुनियाद है। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तौहीद अपनाओ, ईमानदार बन जाओ तो तुम्हारा सर बुलंद रहेगा, तो हुकूमत वगैरह नहीं है। तो इस तरह से लोग गुमराह हुए और बहुत सारे फितने फसाद में मुब्तला हो गए। हजरात, ऐसे और एक जमात अब यहाँ पर पाते हैं जो दावत तबलीग का काम करती है, दावत तबलीग का काम करती है, और वो समझते हैं कि हम ही लोग एकदम सही है और हम ही लोग पक्के सुन्नी है और दूसरे लोग गलत हैं। इनके पास छोटी छोटी सुन्नतों का इतना एहतमाम है और सुन्नत के नाम पर बिदातों पर इतनी सख्ती के साथ अमल करते हैं। ज़ईफ और मौज़ू अहादीस इनके पास काफी प्यारे हैं और सही अहादीस कुछ भी नहीं। सही अहादीस आ जाए तो ठुकरा देते हैं
اور وہی امام کے بات کے مطابق ضعیف موضوع حدیث بھی آ جائے اس کو دل و جان سے لگاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کس طرح سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ کی محنت ہے، کوشش ہے، آپ کی نیت خالص ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت و تبلیغ میں منہج سلف نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے دعوت کا جو طریقہ اپنایا، آپ نے تبلیغ کا جو طریقہ اپنایا، اور آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں کیا، اسی لیے کیا ہو گئے؟ آپ منہج سلف سے ہٹ گئے، نتیجہ گمراہی۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو بے شمار مل جائیں گی، کس طرح سے لوگ منہج سلف سے ہٹنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منہج سلف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث سے استدلال دلیل لینے کے لیے، اور عقیدے کو اپنانے کے لیے، علم حاصل کرنے، علم دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، افکار اور خیالات، سوچ سمجھ، فقہ، یہ سب کے سب منہج سلف کے تابع ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ فقہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم کیوں نہیں مانے؟ فقہ ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث کی فقہ حدیث کے تابع ہے۔ یاد رہیں، حدیث کے تابع ہے، منہج سلف کے تابع ہے۔ ہم حدیث سے وہی سمجھتے ہیں جو صحابہ نے سمجھا ہے، حدیث سے وہی استدلال کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے، حدیث کی تشریح وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے، قرآن آیات کی تفسیر ہم وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے بیان کیا ہے، ہم دعوت تبلیغ کا طریقہ وہی اپناتے ہیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، عقیدہ وہی اپناتے جو صحابہ کا تھا، علم وہی دیتے جو صحابہ کا تھا، عمل وہی پر کرتے جو صحابہ کا طریقہ تھا، اور جو صحابہ کا طریقہ نہیں تھا وہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایسی فقہ نہیں ہے کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ایک شخص کی فقہ کو لے لینا۔ ہماری فقہ فقہ الحدیث، حدیث کی فقہ الامام نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، ہمارے پاس فقہ الامام ہے۔ تو امام اعظم کون ہے؟ بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، امام اعظم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی فقہ ہمارے پاس قابل قبول ہے، ان کی سمجھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، علماء نے سمجھا کے ہم کو دیا ہے، اللہ نے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دم صاف شفاف منہج پہ میں نے تم کو چھوڑا، ترکتکم علی البیضاء، ایک دم شفاف ہے، روشن طریقے پہ چھوڑا ہے، اس سے تو ہی روگردانی کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہو۔ حضرت گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں میں سلف صالحین کے اسلوب کا اپنائیں، اور اگر نہ اپنائیں گے تو ظاہر سی بات گمراہی لازمی آئے گی۔ طریقہ استدلال میں، طریقہ استدلال یعنی آپ اگر کسی حدیث سے، کسی آیت سے کوئی لفظ یا کسی جملے سے کسی مسئلے کا استدلال کرتے ہیں، کسی مسئلے کے دلیل لیتے ہیں، تو وہ بھی منہج سلف صالحین پر ہونا چاہیے۔ اور اب بہت ساری گمراہی آ جاتی ہے۔ ایک دو مثال آپ کو دیتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کیونکہ مجھ پر یہ بیتا ہے، ایک صاحب نے آ کر مجھ کو سوال کر کے الجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہا کہ ہوا ظاہر، اللہ ظاہر ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے اپنے منمانی اعتبار سے، اپنے دماغ سے سمجھ لیا ہے۔ قرآن کا استدلال انہوں نے کیسے کیا؟ اپنے دماغ سے کیا۔ یہی تو گمراہی ہے، اسی کو کہتا منہج۔ قرآن حدیث سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے علامہ فلاں نہ رہے ہیں، میں نے جسے عرض کر دیا، لیکن گمراہی کہاں آئی؟ اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کیے، تب جا کر گمراہی آئی۔ انہوں نے کہا ظاہر کا مطلب ظاہر ہے۔ صحابہ کرام ظاہر کا کیا مطلب بیان کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بتا دیا کہ مسند احمد بن حنبل اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا سکھائے، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انت الظاہر لیس فوقک شیء، تو غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا منہج یا آپ کا منہج؟ دیکھیں کس طرح سے استدلال میں گمراہی آتی ہے۔ ایسے ہی سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائیں۔ اب لفظ یقین سے ہم لوگوں نے اس کے ظاہری مفہوم کو لے کر
اپنے دماغ سے یہ سوچ لیا یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرنا، یقین ختم ہو جائے تو عبادت چھوڑ دینا، یقین آ جائے تو عبادت چھوڑ دینا۔ اب یہ جو ہم نے اپنے عقل سے اپنے دماغ سے سوچ لیا کہ یہاں یقین سے مراد یقین ہے، یہی گمراہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری فقہ، ہماری سمجھ، ہمارا طریقہ استدلال اور اسی طرح سے ہمارا علم دینا لینا، یہ سب کے سب منہج سلف پر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کی تفسیر کیا بیان کیے؟ دوسری آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 47 میں جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ بہت ساری باتیں وہ لوگ کہیں گے، ان میں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اسی گمراہی میں پڑے رہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ تو یقین سے مراد موت ہے، یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ سلف کا منہج ہے، اور آپ نے یقین سے مراد یقین لیا، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ دونوں میں گمراہی آگے دیکھی، دونوں میں تضاد ہے اور آپ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سورہ شورى کی آیت نمبر 13، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ایک جماعت والے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو کہتے ہیں دین کا مطلب یہاں پر حکومت قائم کرنا ہے، جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی صحیح تفسیر آپ ابن کثیر ہے، جتنے بھی تفسیر کی کتابیں صحیح معتبر ہیں اٹھا کر دیکھیے، اس میں دین ہوا توحید ہے۔ آپ نے دین سے کیا سمجھا؟ اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کرنا، دین کو فلاں فلاں کرنا، اور صحابہ نے سمجھا کہ توحید ہے۔ آپ اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی گمراہی آئے گی۔ منہج سلف سے روگردانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، ہلاکت اختلاف کا سبب اور گمراہی لازم آتی ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ منہج سلف کو لازم پکڑے، اور اگر ہم کتاب اور سنت میں اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی آ جائے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6947، راوی حدیث عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت میں تھے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے ایک قرآنی آیت کے سلسلے میں، وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے منہج دیکھیے، طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کیا تعلیم ہم کو دی ہے۔ دو صحابہ آپس میں ایک آیت کے تفسیر کے تعلق سے اختلاف کر بیٹھے، ایک نے کہا کہ یہ مطلب ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ مطلب ہے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، اس حال میں کہ آپ غضبناک تھے، صحابی کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ٹپک رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کبھی کبھار انسان کو غصہ بھی ہونا چاہیے، ایسے مسائل میں غصہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوچھو تو کہتے غصے میں آتے ہیں، نہیں، کبھی سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے تب جا کر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ہر وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے سے پہلے والے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے جب انہوں نے کتاب اللہ کی منمانی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی، لہذا تم بھی وہی کر رہے ہو۔ تم کو تو چاہیے کہ کتاب اللہ میں اپنے دماغ سے تفسیر نہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، نبی نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن آیات پڑھتے ہیں، یہ آج حنفی تفسیر ہے، آج شافعی تفسیر ہے، آج مالکی تفسیر ہے، حنبلی تفسیر ہے، فلاں تفسیر ہے، فلاں تفسیر ہے، ہم نے قرآن کو بانٹ دیا ہے۔ تفسیر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی تفسیر ہونی چاہیے، وہی تفسیر قابل قبول ہے۔ اور اگر آپ اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کریں، تشریح کریں، تو گمراہی لازمی ہے۔ منہج سلف سے انحراف کا نقصان یہ بھی ہے، اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے، یا اس کو مانے یا اس کو مانے۔ طریقہ استدلال دیکھیے، چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ احباب نے، کچھ لوگوں نے غیر اللہ سے مدد کیسے مانگنا ہے اس کے تعلق سے سیمینار منعقد کیے تھے، اور اسی طرح سے غیر اللہ سے مدد اور پھر شرک و بدعت کے تعلق سے بیان ہوا۔ اس میں ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ مسجد بنا لیا۔ انہوں نے کیا سمجھا، تفسیر کیا کی
کہ یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہیں. اگر محمدیہ میں سے، امت محمدیہ میں سے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لے، ان پر لعنت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ایسے لوگوں کو نیک توفیق دے. یہ گمراہی کہاں آتی ہے؟ منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے. آپ ہوں گے اپنی جگہ پر بہت بڑے سائنسدان، آپ ہوں گے بہت بڑے انجینئر، آپ ہوں گے بہت بڑے عالم، آپ ہوں گے بہت بڑے ذہین، بہت بڑے فطین، آپ بہت کتابیں پڑھے ہوں گے، ساتھ میں بہت ساری تحقیق بھی رکھے ہوں گے، سب کچھ آپ ہیں، لیکن منہج سلف سے آپ دور ہیں، منہج صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں. صحابہ نے اس سے یہ نہیں سمجھا. صحابہ نے کیا سمجھا؟ بخاری کی روایت ہے، آپ آگے دیکھو. ابن عباس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یحذر بما صنعوا، تم کو باخبر اور چوکنا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ویسے نہ کرنا جیسے یہود اور نصارہ نے کیا ہے. یہ صحابہ کی سمجھ دیکھو کس طرح سے گمراہی آتی ہے. یہ بہت علمی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے بہت شارٹ میں بیان کیا، ورنہ تفصیل میں دیکھا جائے تو ایک ایک پوائنٹ پر تفصیل کے ساتھ بولا جا سکتا. یہ علمی مسئلہ ہے، کلاسوں میں سمجھانا چاہیے، لیکن عوام تک پہنچنا بھی ضروری ہے. اس لیے میں نے موٹے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس طرح سے گمراہی آتی ہے. اور دیکھیں صحابہ کا طریقہ، مرزوان کی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ ہیرا جا کر صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ان کے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے دل میں سوچا ہمارے سردار اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. آ کر پوچھیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اتسجدوا قبری، کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ انجینئر صاحب آپ نے ایک حدیث پڑھ لی ہے، حدیث اور بھی ہے، پڑھو. آپ نے ایک حدیث پڑھ لی ہے، حدیث اور بھی ہے، تحقیق اور بھی ہے. صحابہ کے طور طریقہ دیکھو، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو تم میری قبر کا سجدہ کرو گے. صحابہ کا منہج دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ کی قبر کا سجدہ ہم نہیں کریں گے. معلوم کیا ہوا؟ قبر کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے سامنے ان کی زندگی میں صحابہ کا یہ منہج تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کی یہی سوچ تھی. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے یہ صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے. انحراف کا ایک تیسرا نقصان یہ ہے کہ دین میں تبدیلی آ جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے، دین کی شکل بگڑ جاتی ہے. جو صحیح شکل تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اور آپ نے جو سکھایا، اس سے دوری ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے گمراہیاں آ گئیں اور لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا. منہج سلف کے خصوصیات میں 2 منٹ میں بیان کر کے ختم کر دوں. منہج سلف سے انحراف کے نقصانات آپ نے معلوم کیا: گمراہی، ہلاکت، اختلاف و انتشار، اور اسی طرح سے دین میں بگاڑ اور صحیح شکل سے دور ہو جانا اور صحیح چیز سے آدمی غافل ہو جائے، نتیجہ جہنم. منہج سلف کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یاد رکھیں کہ عقل کو شریعت میں دخل نہیں دیتے ہیں. اگر شریعت میں اور عقل میں ٹکراؤ آ جائے، شریعت کو ترجیح دینا، شریعت کو پریفرنس دینا ہے اور عقل کو چھوڑ دینا. یہی سلف کا منہج ہے اور اسی کو لے کر بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے. جیسے کہ میں نے مثالیں دی، نیم چڑھا وہابی ہو، اور اسی طرح سے جو جماعت اور جمعیت کے بانی لوگ ہوں جن کی تفسیر میں کتابیں ہیں، انہوں نے عقل کو دخل دیا، نتیجے میں گمراہ ہوئے. صحابہ کا منہج دیکھو. ابو داؤد کی حدیث نمبر 162، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینی معاملات عقل کے مطابق نہیں ہے. مطلب یہ ہے اگر دین میں عقل کو فوقیت ہوتی، عقل کو اگر پریفرنس ملتا، تو موزے کے نیچے مسا کرنا بہتر ہوتا. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ موزہ ہے، ساکس ہے، تو اس کے نیچے گندگیاں لگتی ہے، اور مسا کرنا تو نیچے کرنا ہے، مسا کرنا ہے تو نیچے کرنا ہے. لیکن شریعت میں کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپر مسا کر رہے ہیں، تو میں نے، گرچہ میری عقل کیا کہہ رہی ہے نیچے کرنا چاہیے، لیکن میں نے عقل کو شریعت میں دخل نہیں دیا. رسول اللہ نے کیا، میں نے اوپر کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ کا منہج دیکھو، عقل کو دخل نہیں دینا. اگر معراج کا واقعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، معجزات آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انکار نہیں کرنا کہ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، چھوڑو انکار کر دو. نہیں، گمراہی آتی ہے. ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے تھے اے پتھر، تو پتھر ہے.
साहबा का ईमान देखो, आए पत्थर तू पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता ना नुकसान पहुंचा सकता, मेरी अकल तो ही कहती है कि तुझे बोसा नहीं देना चाहिए, तू क्या है, तू पत्थर है। साहबा की ईमान की मजबूती देखो, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अकल को दखल नहीं है शरीयत में। साहबा ने कहा देखो अल्लाह के रसूल को मैंने बोसा देते हुए देखा, इसीलिए मैं बोसा दे रहा हूं, अगर मैं अल्लाह के रसूल को बोसा देते हुए ना देखता तो बोसा नहीं देता। ये मेयार अपनाओ, यही तरीका है, यही मनहज साहबा है, यही शरीयत का मेयार है। अकल को दखल देकर लोग गुमराह हुए हैं, बहुत सारे लोग गुमराह हुए, और वही गुमराहियों में बहुत सारे मलऊनीन भी है। चाहे वो इस जमाने के आप तस्लीमा नसरीन को ले लीजिए, सलमान रुश्दी को ले लीजिए, ये लोग भी अकल को दखल देकर गुमराह हुए। तस्लीमा नसरीन ने कहा एक मर्द जब 4 शादी कर सकता है, एक औरत क्यों नहीं कर सकती है? देखो अकल को दखल दिया उसने। शरीयत क्या कहती है और अकल, इसी तरह से गुमराही आती है। ये थोड़ी सी छोटी सी मिसालें, ऐसे बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे बहुत से मामलात में। दूसरी खुसूसियतें हैं किताब और सुन्नत को वैसे ही समझना जैसे सहाबा ने समझा है, मनमानी तफसीर बयान नहीं करना है। कोई भी तफसीर, कोई भी इस्तिदलाल, कोई भी दलील आप देखें कि सहाबा ने ऐसे किया या नहीं, सहाबा ने ऐसे किया नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात होती है। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्ले हाजरा में मैं पढ़ा रहा था तो उसी में एक बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखा करते थे, और आप उस दिन पैदा हुए थे, आप पीर के दिन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा, कुछ उलमा इकराम ने बयान किया कि आदमी अपनी पैदाइश के दिन रोजा रख सकता है। तो फरसे खातून ने सवाल किया, बहुत खुशी हुई मुझे, क्या सहाबा ने इस तरह से किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके मनहज आपने सही किया है कि अल्लाह के रसूल ने पीर के दिन रोजा रखा, आप उस दिन पैदा हुए। क्या सहाबा से भी इस तरह की दलीलें हैं कि सहाबा ने भी अपने अपने जन्मदिन पर रोजा रखा? तो गोया कि हमारे लिए मनहज है ये। इस तरह की सोच दीजिए, यही अकीदा इस्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही तरीका होना चाहिए किसी भी हदीस को समझने, इस्तिदलाल करने में सहाबा इकराम की समझ, उनके फहम लेना बहुत जरूरी होता है। इनकी तीसरी खुसूसियत यह है कि किताबुल्लाह को, किताब और सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना और किसी भी सूरत में उसको छोड़ना नहीं, और बिदाती लोगों की तौक़ीर और इज्जत नहीं करना। बिदाती लोग हैं उनसे ना इल्म हासिल करना, ना उनसे इल्म लेना, उनको ना स्टेज पे लाके बिठाना और ना कुछ करना। ये सहाबा का तरीका है। ये साहबा ने कहा, और ये सलफ का मनहज है कि किसी अकीदा जिसका खराब है उससे आप इल्म लेना नहीं, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। जैसे इतर फरोश के साथ रहें तो आपको खुशबू मिलेगी, वही आप लोहार के पास बैठे तो कपड़े में आकर आग पड़े और जिसकी वजह से ऐसा हो कि आपका कपड़ा जल जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। सोहबत अच्छों की इख्तियार करना चाहिए। और चौथी खुसूसियत गुलू से बचना, हद से ज़्यादा गुलू करना। उलमा की शान में, अंबिया की शान में और औलिया की शान में गुलू करना, आदल इंसाफ से काम लेना, गुलू से बचते रहना चाहिए। यही पैगाम है। आखिर में आपको पैगाम अमल, पैगाम क्या है, हमको क्या करना चाहिए। इतनी बातें हमने सुनी है तो क्या करना चाहिए। एक हदीस कहकर अपनी बात खत्म कर दूं। मुस्नद बज़्ज़ार और दूसरी बात में हदीस है, मुस्नद बज़्ज़ार में हदीस नंबर 9423 सही हदीस है और भी सहाबा इकराम से मनक़ूल है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस इल्म को, ये जो शरीयत का इल्म है, इसको बहुत सारे अदल इंसाफ पसंद आदमी और सही तरीके से अमल करने वाले आदमी उठाएंगे। कहा कि यहमिलु हादल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलु, बेहतरीन लोग इस इल्म को उठाएंगे। और ये लोग क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमको क्या करना है। यनफून अन्हु तहरीफ अल गालिन, गुलू करने वालों के तहरीफ, जो शरीयत उन्होंने उल्टा सीधा मिक्स कर दिया है, उनको अलग करना हमारा काम है। सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना है। वह तावील अल जाहिलीन, और इसी तरह से जाहिल लोग जो तावील करते हैं, हेर फेर करके मनमानी तफसीर बयान करते हैं, उनको सही करना। इंतहाल अल मुब्तिलीन, और बातिल परस्त लोगों के अपनी तरफ से बनाई हुई चीज़ों को दुरुस्त करना। यह हर ज़माने में होगा। हदीस रसूल से पता क्या चल रहा है कि लोग तावील करने वाले आएंगे, बातिल परस्त लोग आएंगे, गुलू करने वाले लोग आएंगे। उनको सही माने में देख कर परख
پرکھ کر جانچ کر عمل کرنا، اور اسی کا پیغام سورہ انعام آیت نمبر 153 میں اللہ نے کیا دیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یاد رکھو کہ یہی میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راہوں کی اتباع نہ کرو، اگر کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صحیح راستے سے تم کو گمراہ کر دے گا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور اسی کی وصیت تم کو کی جا رہی ہے، یہی نصیحت یہی پیغام ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج سلف کو اپنانے، منہج سلف کی خصوصیات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام اللہ وبرکاتہ۔